السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موصوف و صفت۔ موصوف اور صفت دو اسماء کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت بیان کرے۔ اس کو مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں، جیسے الکتاب الجمیل، خوبصورت کتاب۔ تو اس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے۔ دوسری مثال ہے جیسے قلم مکسور، ٹوٹی ہوئی پین۔ اس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو اس ضمن میں پہلی مثال میں الکتاب موصوف ہوا اور الجمیل اس کی صفت ہوئی، اور دوسری مثال میں قلم موصوف ہے اور مکسور اس کی صفت ہے۔ اس میں اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہم صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور موصوف کا بعد میں، جیسے قلم مکسور، ٹوٹی ہوئی پین۔ موصوف اور صفت میں 10 چیزوں میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پہلی نکرہ، کہ موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہوں گے، موصوف بھی نکرہ ہوگا اور صفت بھی نکرہ ہوگی۔ دوسری ہے معرفہ، کہ موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں گے۔ تیسری ہے مذکر، موصوف اور صفت دونوں مذکر ہوں گے۔ اور چوتھی ہے مؤنث، اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اور پانچویں ہے مفرد، اگر موصوف مفرد ہوا تو صفت بھی مفرد ہوگی۔ اسی طرح تثنیہ، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ اسی طرح اعراب میں اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اور اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی۔ اور آخری ہے وہ ہے مجرور، اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ ان 10 چیزوں میں موصوف اور صفت کی مطابقت ہوتی ہے۔ پہلے کی مثال جیسے قلم جدید، نئی پین۔ تو قلم موصوف ہے، نکرہ ہے، جدید اس کی صفت ہے اور وہ بھی نکرہ ہے۔ معرفہ کی مثال جیسے القلم الجدید، تو القلم موصوف ہے اور الجدید اس کی صفت ہے اور دونوں ہی معرفہ ہے۔ مذکر کی مثال جیسے بیت جمیل، تو بیت مذکر ہے اور جمیل بھی مذکر ہے، اور دونوں موصوف اور صفت دونوں مذکر ہے۔ مؤنث کی مثال جیسے غرفۃ جمیلۃ، تو غرفۃ موصوف ہے اور مؤنث ہے، جمیلۃ اس کی صفت ہے اور وہ بھی مؤنث ہے۔ مفرد کی مثال جیسے مدرس جدید، نیا ٹیچر، نیا استاد۔ تو موصوف بھی مفرد ہے اور صفت بھی مفرد ہے۔ تثنیہ کی مثال جیسے مدرسان جدیدان، تو موصوف بھی تثنیہ ہے اور صفت بھی تثنیہ ہے۔ جمع کی مثال جیسے مدرسون جدد، تو مدرسون موصوف بھی جمع ہے اور جدد اس کی صفت بھی جمع ہے۔ مرفوع کی مثال جیسے البیت القدیم جمیل، تو البیت موصوف ہے، مرفوع ہے، پیش ہے، اور القدیم اس کی صفت ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح زبر کی مثال منصوب کی مثال جیسے ان البیت القدیم جمیل، تو البیت موصوف ہے، القدیمہ اس کی صفت ہے اور دونوں کا اعراب سیم ہے، منصوب ہے۔ مجرور کی مثال جیسے حامد البیت القدیم، تو البیت موصوف ہے اور القدیم اس کی صفت ہے، دونوں مجرور ہیں۔ یہ 10 چیزیں ہیں جس میں موصوف اور صفت کی آپس میں مطابقت ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو ایکسرسائز دے رہے ہیں جس کی پہچان کر کے ہمیں آپ کامنٹس میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی ہے طالب کسلان،
دوسری ہے الکرسی المکسور، تیسری ہے قلمان جمیلان، اور چوتھی ہے دراجۃ کبیرۃ۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو میرے اور میری فیملی کے لیے اور جن دوستوں نے تعاون کیا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔